کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نہ صرف رونے کی اجازت ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ زندگی میں نقصان ہمیں ہر زاویے سے چھوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ثقافت، عمر اور پس منظر سے بالاتر ہے۔ اسلام میں نقصان کا سامنا صرف سوگ منانے تک محدود نہیں، بلکہ اس میں روحانی غور و فکر، دعائیں اور کمیونٹی کی حمایت بھی شامل ہے، جو دل کو مضبوط کرتی ہے اور روح کو سکون فراہم کرتی ہے۔ تو اسلام ہمیں کس طرح دکھ کے وقت رہنمائی فراہم کرتا ہے اور دکھ کی گھڑیوں میں راحت کیسے ملتی ہے؟ آج ہم اسلام کی تعلیمات کو جانچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے ایمان ان مشکلات میں ہدایت اور شفا فراہم کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ نہ صرف اسلامی نقطہ نظر سے نقصان کا گہرا فہم حاصل کریں گے، بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ ان تعلیمات سے صبر، سکون اور امید کیسے ملتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کا سفر خوشی اور غم کے لمحات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان جذبات کو سمجھنا ہماری روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں نقصان اور دکھ کے ساتھ رہنے کے بارے میں گہری رہنمائی موجود ہے۔ اسلام میں سوگ منانے کی اجازت۔ اسلام غم کا احترام کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے طریقے سے سوگ منانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ سوگ کی کوئی مخصوص مدت مقرر نہیں کی گئی، مگر حد سے زیادہ چیخو پکار یا جسمانی اذیت منع ہے۔ اس کے بجائے مسلمانوں کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایمان اور وقار کے ساتھ اپنے غم کا اظہار کریں۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال لیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ ظلم و ستم برداشت کیا۔ جب ان کے شوہر اور بیٹے شہید ہوئے تو سمیہ نے صبر اور ایمان کے ساتھ ان کا غم منایا۔ اسلام میں غم کو روحانی ارتقاء کا موقع سمجھا جاتا ہے، جس سے مومنین کو دعاؤں اور کمیونٹی کی حمایت کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ اسلام میں نقصان کو روحانی سفر کے طور پر دیکھنا۔ نقصان صرف غم کا لمحہ نہیں بلکہ آپ کے روحانی سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور ثمرات کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تسلیم کرنا کہ نقصان زندگی کے سفر کا حصہ ہے، اسلامی تعلیمات کا مرکز ہے۔ آزمائشوں میں تقدیر کو قبول کرنا۔ اسلام تقدیر کو قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جسے قضاء و قدر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہے۔ اگر اسے کوئی بھلائی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس کے ہر حال میں خیر ہے۔ یہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ زندگی کی آزمائشوں کے باوجود اللہ کے فیصلے کو مضبوط ایمان اور صبر کے ساتھ قبول کیا جائے۔ نقصان کے وقت صبر کو پروان چڑھانا۔ صبر نقصان کے درد کو سنبھالنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور بڑا انعام نہیں دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یہاں ایک بہترین مثال ہے۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کو کھو دیا تو ان کا غم ناقابل بیان تھا، مگر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور وہ دعا مانگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اے اللہ، مجھے میری مصیبت کا بدلہ دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ ان کے صبر کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دے دیا، جو اس بات کی مثال ہے کہ اللہ کی رحمت اکثر آزمائشوں کے بعد آتی ہے۔ غم اور ایمان کے درمیان توازن قائم کرنا۔ غم ایک قدرتی اور گہری انسانی تجربہ ہے، اور اسلام اس کو اللہ پر ایمان کے ساتھ سنبھالنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت اللہ کی رحمت کو بیان کرتی ہے اور اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہر آزمائش بشمول غم انسان کی برداشت کے اندر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال ایک نرم پودے کی طرح ہے، جس طرف سے بھی ہوا آتی ہے وہ اسے جھکا دیتی ہے، لیکن جب ہوا رک جاتی ہے تو وہ دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مومن کی لچک کو بیان کرتی ہے کہ وہ زندگی کی آزمائشوں کے باوجود اپنے ایمان کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، توکل میں طاقت تلاش کرنا۔
غم کے لمحات میں مسلمان توکل کو اپنے ایمان کا ستون بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت توکل کی قوت کو اجاگر کرتی ہے اور اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ اللہ کی مدد سے غم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نقصان کے وقت مایوسی سے بچنا۔ اسلام میں مایوسی کو اللہ کی حکمت اور رحمت پر اعتماد کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امید اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی، خاص طور پر مشکل حالات میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں اس بات کی واضح مثال ہیں کہ کس طرح اللہ پر غیر متزلزل ایمان انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی مضبوطی عطا کرتا ہے اور ان مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ غم کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی عمل۔ اسلامی تعلیمات میں صبر، نماز اور اللہ کا ذکر غم سے نمٹنے کی بنیادی طریقے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی نقصان کے لمحات میں نماز اور دعا کے ذریعے سکون پایا اور مسلمانوں کو دکھایا کہ غم کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ مرحومین کے لیے دعاؤں کی اہمیت۔ اسلام میں مرحومین کے لیے دعا کرنا اور انہیں یاد کرنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کے بعد بھی مرحومین کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسلام میں تعزیت کی اہمیت۔ اسلام میں تعزیت دینا نہ صرف ایک رسم ہے بلکہ دل سے غمگین شخص کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر دکھ کی گھڑی میں تسلی دی اور ان کے لیے دعائیں کیں۔ انہوں نے ایک صحابی کو ان کے بیٹے کی وفات پر تسلی دی اور انہیں روح کے سکون کی بشارت عطا فرمائی۔ تعزیت کے اسلامی الفاظ۔ اسلام میں تعزیت دیتے وقت مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس طرح غم زدہ خاندان کے لیے روحانی حمایت کا اظہار ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک عام فقرہ ہے جو اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے اور اس یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم سب بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ اسلام میں نقصان اور غم کے اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے سے روحانی اور جذباتی رہنمائی کی گہری بصیرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کر کے، کمیونٹی کی حمایت طلب کر کے اور عبادات کے اعمال میں مشغول ہو کر مسلمان غم کے وقت سکون اور طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے ایک اور ویڈیو میں نے چینل میں ڈال رکھی ہے، آپ اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں یا میرے چینل پہ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔